معاملے میں تینوں چیزیں بتا دینی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکا ہے تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کیوں روکا ہے، جب تک آپ اس کیوں کا جواب نہیں دیں گے، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، وہ مطمئن ہی نہیں ہوگا۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں آپ تحکم سے کام نہیں لے سکتے، آپ کو بتانا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے سوال کے جواب میں اگر مجھے بات کرنی ہوگی تو میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں قرض نیکی کا کام ہے، یعنی اسلام کی اخلاقیات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ کچھ موجود ہے، یعنی ذاتی ضرورتوں سے، کاروباری ضرورتوں سے، حال کی ضرورتوں سے، مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، اور آپ کے کسی بھائی کو ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ آپ کے پاس آیا ہے تو آپ دے دیں، یہ بڑی نیکی ہے۔ اس کو اسلام کی اصطلاح میں انفاق کہا جاتا ہے۔ نماز اور انفاق دو بنیادی نیکیاں ہیں اسلام کے نقطہ نگاہ سے۔ نماز اللہ کا حق ہے اور انفاق بندوں کا حق ہے۔ مجھے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، یعنی جن کو نہیں ملا، جو محروم رہ گئے، ان کا ایک حق ہے تمہارے مال میں۔ تمہارا کوئی بھائی، کوئی عزیز، کوئی قریبی، کوئی دوست، کوئی تعلق والا آ کے مدد کی درخواست کرتا ہے تو فراخ دلی سے پوری کرو۔ اس میں اگر آپ سورہ بقرہ کے آخر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ترغیب دی ہے کہ میں اگر تم کسی کی مدد کرو گے، کسی کو اپنے مال میں شریک کرو گے تو تمہیں 700 گنا تک اجر دوں گا۔ اور اس میں تمثیلوں میں بتایا ہے کہ میں انفاق کو بڑھاتا ہوں، اور اگر تم میرے اوپر بھروسہ کرو گے تو دنیا میں بھی اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا آخرت میں۔ انفاق کا ایک دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی شخص نے آ کے اپنی ضرورت بیان کی ہے، وہ اس کی ذاتی ضرورت ہے، کاروباری ضرورت ہے، آپ میں اتنی ہمت نہیں یا ایسے حالات نہیں آپ کے کہ آپ اسے دے دیں، تو اس میں آپ قرض دے دیتے۔ قرض جب آپ دیتے ہیں تو یہ اصل میں نیکی کا کام ہے جو آپ نے دوسرے درجے میں کیا ہے۔ پہلے ہی میں آپ جب قرض دے رہے ہیں، یعنی ہم نے انفاق نہیں کیا، قرض دے دیا، تو ہم دوسرے درجے میں آ گئے ہیں۔ اس پر نفع مانگنے کو اسلام میں حرام کر دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہارا پیسہ تھا ہی نہیں، تم نے دے دیا کسی کو، اللہ نے دیا ہی اس لیے تھا۔ نیکی کماؤ، اس کا بہت اجر ملے گا۔ اگر اتنی ہمت نہیں تو قرض دے رہے ہو تو اس پر نفع کا مطالبہ نہ کرو۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنا ایسے ہی جیسے چیریٹی کا روپیہ جمع کر کے آپ کاروبار کرنا شروع کریں، تو اس کو اخلاقی لحاظ سے ایک بڑا گناہ قرار دے دیا گیا۔ یہ حقیقت ہے، پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد دوسری بات بتانی چاہیے، یعنی یہ آپ کے سوال کے پہلے حصے کا جواب ہے کہ سود کو منع کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ قرض جیسی نیکی کے کام کو کاروبار بناتا ہے۔ اس کو اسلام اخلاقی لحاظ سے ایک بڑی پست بات سمجھتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو روکتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں جب بھی کبھی اپنے بھائی کو قرض دینا ہے تو اس میں کسی نفع کا مطالبہ مت کرو۔ یہ نفع نقصان کی چیز ہی نہیں، یہ نیکی ہے، یہ چیریٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تم نے دے دینا تھا، تم اتنی ہمت نہیں کر سکے تو کم سے کم اب نفع ہی نہ مانگو اس سے۔ یہ اسلام کا اپروچ ہے اس معاملے میں۔ موجودہ زمانے میں قرض کو کاروبار بنا کر باقاعدہ ادارے بن گئے، بہت بڑے بڑے ادارے بن گئے۔ انسانی ضرورتوں کے تحت تنظیم در کا کام ہوا۔ ابتدا میں یہ سوناروں کے ادارے تھے، زرگروں کے ادارے تھے، اور اس وقت تو قرض دینے ہی کا کام کرتے تھے، لیکن اب موجودہ معیشت میں بینک کو بھی بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنا روپیہ رکھنے کے لیے مجبور نہیں؟ کون ہے کہ جو بینک کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے مجبور نہیں؟ کون ہے جو اپنی معاشی ضرورتوں کے لیے بینک سے استفادہ کرنے کے لیے مجبور نہیں؟ مجبور کیا، بلکہ ایک ضرورت ہے جو ہمہ وقت لاحق ہے۔ تو اس صورتحال میں جب کوئی بینک میں روپیہ رکھتا ہے
تو دوسری مصیبت آ جاتی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اگر اس سے یہ بتایا جائے کہ یہ قرض کو کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تم اس میں نفع نہ لینا، تو وہ بیچارہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جب امریکہ گیا تھا تو اس وقت پاکستان کی میری جتنی آمدنی تھی وہ ڈالر میں تبدیل ہو کر جو کچھ بنتی تھی وہ پچھلے 5 سال میں 1/3 بھی نہیں رہ گئی. تو اب میں کیا کروں؟ میرے پیسے بینک کے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے بہت سے علماء نے، میں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، لیکن عرب کے بہت سے علماء نے، ہمارے ملک میں بھی بہت سے علماء نے بر صغیر میں یہ کہا کہ یہ ایک نئی صورت ہے. اس درجے کی انفلیشن اور افراط زر کبھی ہوا نہیں تھا دنیا کی تاریخ میں. ہم پرانی تاریخ پڑھتے ہیں تو بعض اوقات 3 صدی قیمتیں ایک ہی رہتی، لیکن اب ایسا نہیں ہے. تو اس لیے روپے کی یا جو بھی آپ کی کرنسی ہے اس کی حقیقی قیمت آپ کو لینے کا حق ہے. یعنی آپ انفلیشن کو یا افراط زر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ نئی صورتحال کے پیش آنے کے بعد حالات کا جائزہ لے کے بتایا گیا کہ یہاں تو قرض پر کچھ لینا ایک طرف رہا، آدمی خود اپنا نقصان بہت زیادہ کر لیتا ہے. تو میرے نزدیک یہ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل جائز. آپ انفلیشن کو دیانتداری کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اندازہ کر لیں. اندازہ کرنے کے جتنے بھی سائنسی طریقے ہیں وہ ہر آدمی کو معلوم ہے. یعنی اس میں کموڈٹیز سے بھی متعلق کر لیتے ہیں، بڑی کرنسی جیسے ڈالر وغیرہ اس سے متعلق کر لیتے ہیں، اور عام طور پر ایک باسکٹ سی بنا لی جاتی ہے اشیاء صرف کی، اس سے بھی اندازہ کر لیتے ہیں. تو جو بھی طریقہ ہو اس میں آپ طے کر لیں اور اتنا آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اور بظاہر لگتا ہے کہ کوئی اس میں گناہ کی چیز بھی نہیں ہے. بہت سے اہل علم نے اس کو قبول کر لیا. میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ سب نے کر لیا ہے، لیکن بہت بڑی تعداد نے اس کو قبول کر لیا. اس کے بعد ایک تیسری چیز جو آپ نے فرمائی ہے کہ کوئی بیوہ ہے، کوئی مجبور ہے، جس کے پاس کوئی کام کرنے گنجائش ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں ریٹائر ہوتے ہیں بیچارے، کو 2 4 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ ہے، کسی کو دے بیٹھتے ہیں تو ملتا ہی کچھ نہیں. تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہمارے دین نے پھر ایک تیسرا اصول بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو اس طرح کی کوئی مجبوری درپیش ہے تو مجبوری کا فیصلہ وہ دیانتداری سے کر لے. اللہ تعالیٰ اگر وہ کوئی فائدہ اٹھاتا ہے کسی غلط چیز سے تو اس پر مواخذہ نہیں کرے گا. یہ تو لوگوں کے لحاظ سے تینوں چیزوں کے بارے میں نے اپنی تحقیق بیان کر دی. اس سے اوپر اٹھ کر جو موجودہ نظم ہے، کیا ہم اس کو اس سے پاک کر سکتے ہیں؟ تو میرے نزدیک بالکل ممکن ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن لوگ لفظوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو اس سے نکالنا بہت مشکل ہے. ہمارے علماء پرانی فقہ کے الفاظ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بینکار نئی فقہ کے جنجال میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ اگر غور کر کے سننے کے لیے تیار ہو جائے تو بینکاری نظام کو سود کی علائش سے پاک کرنے کے لیے صرف 2 گھنٹے چاہیے. لیکن صحیح بات کو سننے کے لیے 1 صدی. یہ ہے مسئلہ. شکریہ. باقی بات اسی شے پر اگر دوسرا نقطہ دیکھا جائے، بینک آپ سے جو پیسہ لیتا ہے، جس سے آپ کو انٹرسٹ دیتا ہے، وہ آگے لوگوں کو سود پہ پیسہ دیتا ہے، اور وہاں پہ اس سود کی وصولی کے جو طریقہ کار انہوں نے رکھا ہے وہ اس بندے نے جو جس نے بینک سے پیسہ ملا خاصی مشکلات پیدا کر دیتا ہے. یہ اسی طرح ایک چیز ہے جو شیکسپیئر کا وہ ہے پاؤنڈ آف فلیش. اگر اس وقت نظر کو سامنے رکھا جائے کہ بینک آپ کو جو پیسہ دے رہا ہے اور سے اس نے سود پرسس کے لیے مشکلات پیدا کر کے دیا اور آپ کو آگے سے تو اس کو کس طرح سے دیکھا جائے؟ ایسے ہی جیسے میں نے ابھی دیکھا ہے، ایک ہی طرح دیکھا جاتا ہے چیزوں کو. یعنی یہ بتا دیا میں نے کہ جو غلطی ہے اس کی اصلاح کے لیے لوگ تیار ہو جائیں تو اصلاح ہو جائے گی. کتنے کاروبار ہیں جن کا تجزیہ کر کے میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ وہ استحصال کر رہے ہیں. کتنے بازار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو اپنی چیزوں کے نفع میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں. تو ایسی سب چیزوں کی اصلاح ممکن ہے. اس لیے موجودہ بینکاری نظام میں بھی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے.
اس وقت جو صورتحال ہے وہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس میں جو ایک عام آدمی کو ہدایت دی جا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی، اور آخر میں عرض کر دیا ہے کہ وہ سننے کے لیے تیار ہو جائے نا. دونوں سننے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ آپ پاکستان IMF سے لون لیتا ہے، انٹرسٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ملک کے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے. ان کے اوپر خرچ کرنا ہے تو سارے لوگ حرام کا پیسہ کھا رہے ہیں. یا سعودی عرب جو ہے پاکستان کو لون دیتا ہے، اس کے اوپر انٹرسٹ چارج کرتا ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جی میں نے تو پوری بات عرض کر دی ہے کہ اس وقت موجودہ نظام، معیشت کا پورا نظام اصل میں اسی پر چل رہا ہے. یعنی ایک ایسی چیز جس سے اسلام نے روکا تھا وہ کاروبار بنا لی گئی ہے، عالمی سطح پر کاروبار بنا لی گئی ہے. تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا پہلے. اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ پہلے تعلیم دیے بغیر، لوگوں کو سمجھائے بغیر آپ فتوے دینا شروع کر دیں. لوگ ایک صورتحال میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. اسلام اس طریقے سے بات نہیں شروع کرتا. آپ اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو لوگ ماں سے نکاح کر لیتے تھے، یعنی جو باپ کی بیوی ہے جس سے وہ پیدا نہیں ہوئے، اس سے بھی جب اصلاح شروع کی ہے تو یہاں سے شروع نہیں کی کہ اس سے پہلے بچے جتنے تھے وہ سارے کے سارے حرام ہو گئے. نہیں، میں نے کہا اب اصلاح کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کر دیجیے. تو اس وجہ سے موجودہ وقت میں یہ فتوے نہیں دینے چاہیے کہ سب حرام کھا رہے ہیں. بہت سے مسائل ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ نظام چل رہا ہے. ہر آدمی کو اس میں اچھائی اور بہتری پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں نے اس کے اصول بتا دی کہ ایک عام آدمی جب یہ صورتحال ایسی ہے تو کیا کرے، اور اصلاح اگر کرنی ہے تو اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں چاہیے، صرف ذرا تھوڑا سا تعصبات سے بالاتر ہو کر بات سننے کی ضرورت ہے. وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. سر اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایکسپلین کیا شروع میں کہ قرض پہ منفعت کا مطالبہ غلط ہے، جو کہ اسلام ٹپیکلی کہہ رہا ہے کہ یہ سود ہے. لیکن اگر ہم آج کا نظام دیکھیں تو زیادہ تر جو بینک ہیں وہ قرض دینے کا تو کام کر ہی نہیں رہے، وہ تو فائنینسنگ کر رہے ہیں. تو اس میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں علماء کو بھی اور بینکوں کو بھی کچھ اپنا رویہ یا کچھ چیزیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تو اس میں کیا آپ فرمائیں گے؟ مثال کے طور پہ بینکوں کو کیا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ بینکوں کو قرض کے لفظ کو اپنی دستاویزات سے نکالنے کی ضرورت ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جو نئے کاغذ چھپوانے پڑیں گے ان پہ کچھ خرچ آ جائے گا. اس لیے کہ بینک حقیقت میں درست فرمایا آپ نے کہ اس وقت قرض نہیں دے رہے، وہ یا فائنانسنگ کر رہے ہیں یا ہائر پرچیز کر رہے ہیں. آپ مارٹگیج کا بھی جائزہ لیں، وہ حقیقت میں قرض نہیں ہے. لیکن پرانی اصطلاح چلی آ رہی ہے لون، منی لینڈنگ، وہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ بینکوں کا مسئلہ ہے. مان لیتے ہیں آپ گفتگو کریں تو سمجھ میں بھی ان کی آ جاتی، لیکن انسان روایت کا اسیر ہوتا ہے، آسانی سے قبول نہیں کرتے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں اب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اصلاً تو فائنانسنگ کر رہے ہیں یا اصلاً ہائر پرچیز کر رہے ہیں، لیکن آپ اسے لون کہتے ہیں تو لون کی تفصیلات سے آپ بعض غلط مطالبے بھی کرتے ہیں. وہ متعین کر کے بتا دیے جاتے ہیں کہ دیکھیے یہ مطالبہ آپ پھر نہیں کریں گے. وہ اتنی سی اصلاح کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس سے کوئی قیامت نہیں آنی. یہ دو مسئلے بینکاروں کی طرف ہے. ہمارا جو پرانا علم ہے، ہمارے فقہا ہیں، ہمارے علماء ہیں، انہوں نے ایک زمانے میں کاروبار کرنے کے کچھ قاعدے اصول بنائے تھے. آج سے کوئی 1000 سال پہلے، 700 سال پہلے، اس کو فقہ کہا جاتا ہے. اس فقہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مضاربت یہ ہوتی ہے، شراکت یہ ہوتی ہے، مرابہ یہ ہوتا ہے. ان کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کی ضروریات کے لحاظ سے اصطلاحات وجود میں آئی تھیں اور یہ کاروبار کے موڈز بھی وجود میں آئے تھے. تو آپ ان سے نکل کے اب موجودہ کاروباری حالات کو سمجھیے. مثال کے طور پر یہ بات کہ آپ اگر سلیپنگ پارٹنر ہیں اور کسی کو روپیہ دے دیتے ہیں، وہ اپنے کاروبار میں آپ کا روپیہ لگا لے، تو آپ کو نقصان میں شریک ہونا پڑے گا. یہ کہا جاتا ہے نا، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے.
یہ ایک زبانے کی ٹرانزیکشن کے بارے میں ہمارے فقہا کی رائے ہے، اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ میں اس کے خلاف بہت سے دلائل دے سکتا ہوں کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں، اور بلکہ یہ بے انصافی کو جنم دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جو انہی آپ کے ملکوں میں آئے اور 60 کی 70 کی دہائی میں وہ بیچارے گئے، ہر آدمی نے ان کے پاس آ کے اچھا تم 50 لاکھ کما کے آئے ہو، تم 10 لاکھ کما کے لائے، ہمارے کاروبار میں تو بس ایک مرتبہ اگر 10 لاکھ روپے انویسٹ کر دو تو منافع 40%، 20%، اور وہ ہاتھ جاڑ کے فارغ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو اس طرح کی وہ چیزیں جو ہمارے فقہاء علماء نے 700-800 سال پہلے اس وقت کے کاروباری حالات کو دیکھ کر طے کی تھیں، ان پر جب انہیں کہا جاتا ہے کہ نظر ثانی کر لیں تو وہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اس کو میں نے 2 لفظوں میں بیان کیا تھا کہ لوگ اپنی پوزیشن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے 2 گھنٹے کی بات۔